نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے۔ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا۔ یہ سورۃ الدہر چل رہی ہے۔ اس سے پہلے مذکور ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کب پیدا فرمایا اور کیسے پیدا فرمایا، وہ پوری کیفیت بیان کی گئی۔ یہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب انسان تو موجود تھا لیکن وہ شے مذکور نہ تھا، قابل ذکر نہ تھا۔ ہاں انسان تھا وہ، تو پتہ چلا یہ انسان کی جو حقیقت ہے وہ بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اس کا جو وجود جسمانی ہے یہ بہت بعد میں متحقق ہوا، لیکن اس کا جو وجود روحانی ہے وہ پہلے تیار ہو چکا تھا۔ پھر فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو ملے ہوئے نطفے سے پیدا فرمایا، کہ نطفہ کی صفت امشاج لائی گئی جو جمع ہے جبکہ یہ واحد ہے، تو چونکہ یہاں پر مرد و عورت دونوں کے امتزاج سے ہی بچے کی تشکیل ہوتی ہے، اس وجہ سے امشاج کا استعمال کیا گیا۔ اور امشاج یہ مشج کی جمع ہے یا مشیج کی جمع ہے، اور مشج کا معنی ہوتا ہے مشجتہ اے خلقتہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا، کہ اس کو سمیع و بصیر بنایا۔ پھر اس کو دو راستے ہم نے بتائے، یا تو وہدینہ النجدین، اسی کی تفسیر ہے، ہم نے اسے راستے کی طرف ہدایت دی، یا وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، یعنی نافرمان ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے کافروں کے لیے بیڑیاں اور طوق اور بڑھتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ سلاسل جمع سلسلہ، وغلال جمع غل۔ سلاسل اس بیڑی کو کہتے ہیں اشد بالقد، اس کا معنی ہے اشد بالقد، کسی چیز سے قد سے اس کو باندھنا، بیڑی سے باندھنے کو سلسلہ کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ پھر یہ معنی ہر قیدی کے لیے خواہ وہ مشدود ہو یا غیر مشدود ہو بولا جانے لگا مجازی طور پر۔ اور اغلال غل کی جمع ہے ما تطوق به الرقبہ، جس کے ذریعے سے گردن میں طوق ڈالی جائے اس کو غل کہتے ہیں۔ گردن میں جو چیز ڈالی جائے، تو طوق ہمیشہ گردن میں ڈالی جاتی ہے، گلے میں، اور بیڑی پاؤں میں ڈالی جاتی ہے۔ سعیر، سعیر کسے کہتے ہیں؟ من سعرۃ النار سے یہ بنا ہے، اور سعر کا معنی ہوتا ہے اسی سے اسعر، اسعرۃ النار معنی او قدر۔ تو سعیر سے مراد النار المسعرہ والمتقدہ، بڑکتی ہوئی آگ۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیکوکار پئیں گے اس جام سے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ الابرار و جمع بر، وقیل جمع البار، بر کی جمع ابرار ہے جیسے رب کی جمع ارباب ہے، یا بار کی جمع ابرار ہے جیسے شاہد کی جمع اشہاد ہے۔ تو اس کے واحد میں اور جمع میں، واحد میں یہ فرق ہے۔ تو ابرار ضد الفجار ہے، جیسے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ بر کو بر کیوں کہتے ہیں؟ جیسے بر خالقہ اے اطاع خالقہ، یہ معنی ہوگا اس نے خالق کی اطاعت کی۔ اور البر کا معنی ہوتا ہے التوسع بھی ہوتا ہے، وسعت کو بھی بر کہتے ہیں، اس لیے کہ جو بار ہوتا ہے، نیکوکار ہوتا ہے، اس کے خلق میں، اس کے عمل میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے اسے بار کہتے ہیں۔ کہ نیکوکار پئیں گے اس جام سے، من کاس، کاس کے بارے میں کل میں بتا چکا، کاس اس برتن کو کہا جاتا ہے
جس کے اندر شراب ہو. کل اناء فیہ الشراب فهو الکاس وما كان خالیا عن الشراب فهو الزجاج. جو شراب سے خالی ہو. والشراب كل مائع سواء كان ماء او غیرہ. ہر مائع کو، بہنے والی چیز کو شراب کہا جاتا ہے لغت میں، خواہ وہ پانی ہو یا غیر پانی ہو. لا يقال كاس الا اذا كان فيه الشراب والا فهي الزجاج. جیسے ایک خالی گلاس ہے، خالی گلاس کو آپ کاس کہہ سکتے ہیں، خواہ وہ فضہ کا ہو یا ذهب کا ہو یا حدید کا ہو یا نحاس کا ہو یا صفیر کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، اس کو کاس نہیں کہیں گے جب تک کہ اس کے اندر کوئی چیز ڈالی نہیں گئی. تو خالی گلاس کو کبھی بھی کاس نہیں کر سکتے. لیکن ہم لوگ عام طور پہ غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور جو کہتے ہیں میں ہر گلاس کو کاس کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ لغت کی فہم نہیں ہے اسے. کان مزاجها کافورا، جس کے اندر عامق المزج مزج يمزج مزجا معناه خالطا ومنه المزاج وسمي المزاج مزاجا لأنه كان مركب وممزوج ومخلوط من العناصر المختلفة من الحرارة والبرودة ومن اليبوسة. لذا سمي المزاج مزاجا لأنه مختلف ومتشكل ومركب ومؤتلف من ألوان ومن العناصر المختلفة. مزاج کو مزاج اسی لیے کہتے ہیں کہ مزاج کبھی ایک نہیں ہے، لأنه يختلف فتارة يكون سوادا وتارة يكون صفراويا وسوداويا وما إلى ذلك. مزاج کی الگ الگ نوعیت ہے، کسی کا مزاج سوداوی ہوتا ہے، کسی کا صفراوی ہوتا ہے، کسی کا بلغمی ہوتا ہے، کسی کا دموی ہوتا ہے. یہی مزاج ہے. اب مزاج کی اصلیت بھی سمجھ میں آ گئی. مزاج کو مزاج کیوں کہتے ہیں، مزاج ہمیشہ بگڑتا کیوں ہے، اسی وجہ سے بگڑتا ہے. کان مزاجها کافورا، اس میں کافور کی آمیزش ہوگی. کافور و اسم لطیب ہندی یطیب به الاکفان، ایک ہندوستانی خوشبو کا نام ہے کافور. وہ اسم طیب اور اسم نہر فی الجنہ، جنت میں ایک نہر کا نام بھی کافور ہے. تو اس کا پانی جو ہوگا وہ دنیا کی کافور کی جو خوشبو ہوتی ہے، وہ خوشبو جنت کے اس پانی کے اندر پائی جائے گی. اسی وجہ سے اس کو کافور کہا جاتا ہے. تو کافور کو کافور کیوں کہا گیا وہ بھی توضیح گزر چکی ہے. لأنه یغطی برائحته الجو، پورے ماحول کو ڈھانپ لیتا ہے اپنی خوشبو سے. کہ کافور سے بدل لایا گیا عینا یشرب بها عباد اللہ. یہ کافور ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوا تو اس میں کافور کی آمیزش ہوگی. فقیل سئل ما هو الکافور قال عینا یشرب بها عباد اللہ. یہ ایک ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے خاص بندے پیتے ہیں. کافور یا عین یشرب بها عباد اللہ. والاضافۃ الی اسم الجلالہ، یہ اضافت تشریفیہ، یہ اضافت تشریفی ہے. اللہ کے بندے پیتے ہیں، اس کا مطلب اضافت تشریفی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ وہی یفید التخصیص، یشرب بها عباد اللہ، خاص اللہ کے خاص بندے اس سے پیتے. اب یہ معنی ہو گیا اضافت تشریفی کا. یا عبادی، اے میرے بندے، مطلب ہوتا ہے اے میرے خاص بندے. کیونکہ اللہ کی جب اضافت ہوتی ہے کسی کی طرف تو اختصاص کا معنی خود بخود پا لیا جاتا ہے. جیسے آپ ترجمہ کرتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، اے بعبدہ الخاص، اپنے خاص بندے کو. یہ اضافت برائے تکریم ہے، تشریف ہے. ایسا چشمہ ہوگا کہ جس سے اللہ کے خاص بندے پیتے ہوں گے. یفجرونها تفجیرا،
اب اس کی صفت آ گئی، عباد اللہ سے حال واقع ہے، یفجرونہا، اس کو یجرون هذا العین وهذا نہر الکافور تفجیرا الی ما یشاءون، یعنی اس کو بہا کر جہاں چاہیں گے لے جائیں گے. تفجیرا مفعول مطلق واقع یفجرون سے، اور عین ہے، بہا کا مرجع عین ہے. عین کیا ہے؟ مؤنث ہے، اور کیا سکتے ہیں؟ عین مؤنث ہے نا، مؤنث معنوی ہے یہ. اللہ کے بندے اس سے پئیں گے، اور اس کو یجرونہا، تفجیر اسی سے انفجار آیا ہے، اسی سے فجر ہے. فجر کا معنی الفجر هو الشق، فجر کا معنی ہوتا ہے پھاڑ ڈالنا، الانفجار پھٹ جانا. انفجر البحر، سمندر پھٹ گیا. انشق البحر، اسی سے تفجیر والتشقیق یوجد فيه المبالغه والتکثیر. یفجرونها لما یشاؤون والى ما یشاؤون یجرونها الى ما یریدون تفجیرا، اس کو خوب بہا بہا کر لے جائیں گے، اپنے محلوں میں لے کے چلے جائیں گے، جب چاہیں گے اس چشمے سے سیرابی حاصل کریں گے. پھر اب یہ دوسری حالت یوفون بالنذر، یہ بھی حال واقع ہے عباد اللہ سے. یوفون بالنذر، حال میں کہ وہ نذر پوری کریں گے، جو انہوں نے وعدہ کر رکھا ہے اس کو پورا کریں گے. اب اللہ کے خاص بندوں کی اب ایک دوسری صفت بیان کی گئی، یوفون بالنذر، وہ نذر کو پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں، کان شرہ مستطیرا، جس کا شر پھیلا ہوا ہوگا. وَيَخَافُونَ يَوْمًا اے یوم القیامہ، یوم العبوس، یوم القمطریر. یخافون یوما کان شرہ، اشر ذلك اليوم مستطیرا. ومن استطار، استطار معناه طار، فاشیا، كان شرہ فاشیا واسعا ومنتشرا. مستطیرہ کا معنی، جس کا معنی ہوتا ہے پھیلا ہوا ہونا، تو فاشی کے معنی میں ہے، اور مستطیل کے معنی میں ہے، دراز ہونے کے معنی میں، جس کا شر پھیلا ہوا ہوگا. اور یہ بلیغ ہے طائرن سے، تو شرہ طائرن نہیں کہا بلکہ شرہ مستطیرن کہا. جیسے استغفرہ اور ایک ہے غفرہ، دونوں میں بلیغ کون ہے؟ استغفرہ ہے. تو اسی طریقے سے طارہ سے بلیغ ہے مستطیر. استطارہ، طارہ سے بلیغ ہے استطارہ، اور اس سے بلیغ طائرن سے بلیغ ہے مستطیر. یہ فرمایا کہ کان شرہ مستطیرن اے منتشرا واسعا وفاشیا، اس کا شر پھیلا ہوا ہوگا، اور شر پھیلنے کے مراد آسمان و زمین پھٹ جائیں گے، زلزلہ برپا ہو جائے گا، اور جو یہ نظام شمسی اور قمری ہے سب درہم برہم ہو جائیں گے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اوپر بیان کیا گیا ہے کہ نیکوکار اس جام سے پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. پھر نیکوکاروں کی صفت بیان کی گئی کہ وہ نذر پوری کرتے ہیں، اور صفت بیان کی اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس کا شر دراز ہوگا. اور پھر وہ کھانے سے محبت کے باوجود یطعمون الطعام علی حبہ، اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں. کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو، اور قیدی کو. والضمیر فی حبہ یرجع الی اللہ تعالی، اللہ تعالی کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں. مسکین اے ما لیس له طعام ولا هو قادر علی الکسب، والیتیم من لا اب له، واسیرا ما هو ماخوذا ومقیدا. تو طعام میں اور یطعمون میں یہ کیا ہے؟ جناس اشتقاق ہے.
اور جنا سے اشتقاق یہ تام ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ. تو اب یہ کہا جائے گا کہ بے شک ہم تو صرف اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم تم سے کوئی بدلہ کوئی کسی شکر کے طالب نہیں. نہ ہم بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر چاہتے ہیں. ایک ہے جزا اور ایک ہے اجر. تو اجر میں اور جزا میں کیا فرق ہے؟ بولتے ہیں نا یہ اجر ہے اور یہ جزا ہے. تو دونوں میں فرق ہے. اجر جو ہمیشہ ہوتا ہے وہ کسی ثواب کے بدلے میں ہوتا ہے, کسی اچھے کام کے بدلے میں. وہ نافع میں بھی ہوتا ہے, نافع میں ہوتا ہے, صرف نافع کے ساتھ خاص ہے اجر. اور جزا یہ نافع اور دار دونوں کے ساتھ خاص ہے. جیسے اس کا بدلہ, کسی کا بدلہ شر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور خیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور اجر کا تحقق جب بھی ہوگا تو وہ خیر اور نفع کے ساتھ ہوگا. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے جو سخت دن ہوگا, انتہائی سخت. یوما عبوسا قمطریرا. تو یوم کی صفت اول عبوس ہے اور اس کی صفت ثانی قمطریر ہے. عبوس عبس یعبس عبسا معناه جمع ما بین عینیہ وجلدی من جبہتہ وتہجم. جیسے اس طریقے سے ملانا اس کو عبوس یعنی چہرے کو بگاڑنا. قطب عینیہ. اور قمطری کا معنی ہوتا ہے الشدید. تو معنی ہوگا سخت, انتہائی سخت دن سے ہم ڈرتے ہیں. فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم. یہاں پر یوم کی صفت لائی گئی عبوس, جبکہ خود یوم عابس نہیں ہوتا یا یوم عبوس نہیں ہوتا, بلکہ یہ مجازی طور پر یوم کی طرف عبوس کی صنعت کی گئی. یہ اسناد مجازی ہے. جیسے کہتے ہیں نہارُ صائم ولیلہ قائم. تو کیا اس کا دن روزہ دار ہوتا ہے یا رات قائم اللیل ہوتی ہے؟ نہارُ صائم بولتے ہیں, اس کا دن روزہ دار ہے. تو اس کا دن روزہ دار نہیں ہوتا ہے. ما فی النہار من فی النہار فہو صائم ومن فی اللیل فہو قائم. اسی طریقے سے وہ جو سختی ہوگی اس دن کے اندر, جو شدت ہوگی, جو ہولناکی ہوگی اور جو عذاب ہوگا وہ سخت ہوگا, نہ کہ خود وہ دن سخت ہوگا. لیکن یہاں پر اسناد یوم کی طرف اسناد مجازی ہے. جیسے لیلہ قائم بولتے ہیں اور نہارہ صائم کہتے ہیں. یہ عرب میں ایک اسلوب ہے بات کہنے کا. فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دن کے شر سے بچا دیا. ولقاهم نظرة وسرورا. اور انہیں تر و تازگی اور خوشی عطا فرمائی. اب دیکھو یہاں بھی تعبیر ماضی سے کی گئی ہے. کبھی فعل کی تعبیر ماضی سے ہوتی ہے اور مراد مستقبل ہوتا ہے اس کے اندر. یہاں بھی مستقبل ہی مراد ہے. فوقاهم اللہ کہا گیا کیونکہ اس کا وقوع یقینی ہے اور تحقیقی ہے. اسی وجہ سے یہ امر ایسا ہے کہ جس میں انکار کی گنجائش نہیں. اس فعل کا وقوع یقینی ہے, اسی وجہ سے ماضی سے تعبیر کیا گیا ہے. ورنہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ان کی حفاظت فرمائے گا. یہ ہے یقیہم اللہ تعالیٰ شر ذلک اليوم ویلقیہم نظرة وسرورا. یہ معنی ہے اس کا. لیکن ایسا اس لیے بولتے ہیں تحقق کہ یقینی ہونے کی وجہ سے. النظرہ نضارۃ الوجہ, یہ طراوت الوجہ وجمالۃ الوجہ. انہیں بہجت, سرور, تازگی عطا فرمائے گا. وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا.
اب یہ کہ انہیں بدلہ دیا اس کا جو انہوں نے صبر کیا، جنت اور ریشم یعنی ریشمی لباس، یہ سب بدلہ بعد میں دیا جائے گا، لیکن اس کی تعبیر ماضی سے کی گئی کیونکہ اس کا وقوع یقینی ہے۔ پھر فرمایا متقین فیہا علی الارائک، اس حال میں کہ وہ تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ جزاہم فمتقین حال من ضمیر جزاہم، ہم میں جو ضمیر، جزاہم میں جو ضمیر ہے یعنی مفعول بہ ہے، اس سے یہ حال واقع ہے متقین، حال کونہم متقین فیہا علی الارائک۔ الاتکاء هو الاستناد الى شیء، کسی چیز پر ٹیک لگانے کو اتکاء بولتے ہیں۔ اور والارائک جمع الاریکہ، والاریکہ یسر، السریر جمعہ سر، الاریکہ هو السریر الذی علیہ حجلہ، وہ تخت ہے جس پر حجلہ ہو، جھالر لگے ہوئے ہوں چاروں طرف سے، وہ اریک ہے۔ وما ليس عليه حجلہ فهي السریر فقط، جس پر حجلہ نہ ہو وہ صرف سریر ہے، وہ اریکہ نہیں ہے۔ تختوں پر وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ ایسے بیڈ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو بالکل سیمپل بیڈ ہوتا ہے، چوکی جس کو بولتے ہیں، کچھ بھی نہ ہو، اور ایک وہ بیڈ ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے تم اس پہ جھالر لگا دیتے ہو، جس طریقے حجلہ عروسی ہوتا ہے، اس کے اندر سجایا جاتا ہے۔ تو اس بیٹ کو کہا جائے گا جو چاروں طرف سے مزین ہو، منقش ہو، اور حجلہ اس کے پر لٹک رہا ہو۔ تو اہل جنت کی جو اس محل کی جو کنڈیشن ہوگی اور ان کی بیٹ کی جو کنڈیشن ہوگی وہ بیان کی گئی ہے اس کے اندر، اس حال میں کہ وہ تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر دوسری حالت متقین میں جو ضمیر ہے، ہم ضمیر، اس سے یہ حال واقع ہے لا یرون فیہا شمسا، تو یہ حال متداخلہ ہے، لا یرون فیہا، اس حال میں کہ اس میں وہ نہ دھوپ کا احساس کریں گے اور نہ سخت ٹھنڈک کا۔ اے لا یشعرون بالبرودہ ولا یشعرون بالحرارہ، لا یرون فیہا شمسا ای حرارتا ولا برودتا ولا زمہریرا، الزمہریر هو شدۃ البرد والشمس هو شدۃ الحر، فجمع الله تعالى بين الشمس والزمهرير فهي صفة توجد فيه اتباق الإيجاب، لا يرون فيها حرا ولا قرا بل يكون الجو معتدلا سواء ایئر کنڈیشن۔ جنت میں ساری فیسلٹیز آپ کی پرووائڈ کی گئی ہوں گی، یعنی کچھ بھی دقت نہیں ہوگی وہاں پر، نہ گرمی لگے گی، نہ سردی لگے گی، نہ آپ کو کھانسی ہوگی، نہ زکام ہوگا، اتنا ایئر کنڈیشن ماحول ہوگا وہاں کا۔ پھر فرمایا ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، زمہریر کا معنی یہ ازمہرہ کا معنی بھی ہوتا ہے اشتد البرد، اسی سے زمہریر بنا ہے۔ یہ کورا کا بھی نام ہے زمہریریہ، جو بہت ہی ٹھنڈ ہے، ٹھنڈک پڑتی ہے وہاں پر، ہاں اس کا معنی ٹھنڈ، شدت البرد۔ ودانیۃ علیہم ظلالها، دانیۃ ای قریبۃ، یہ معنی ہے، اور اس حال میں کہ وہ سائے ان پر قریب ہوں گے، سائے ان سے قریب ہوں گے۔ تو ظلال یہ فاعل واقع ہے دانیتن سے، دانیہ کے اصل میں ہے دانوتن، چونکہ یہ دنو سے بنا ہے، دنا یدنو معنی قربا، وہ دانوتن یہاں پہ واو کو بدلا گیا یا سے، یہ کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے، تو یہ دانیہ ہو گیا۔ دانیتن علیہم ظلالها، ان پر سائے قریب ہوں گے، وذللت قطوفها تذلیلا، اور اس کے خوشے بہت زیادہ جھکے ہوئے ہوں گے۔ ذللت اے سخرت، قطوفها، والقطوف جمع قطف، والقطف هو العنقود، گچھوں کو، خوشوں کو عنقود کہا جاتا ہے،
اور اس کی جو ایک تو یہ کہ سائے جھکے ہوں گے، اور اس کے جو درخت ہوں گے اس کے جنت میں، اس کے گوچھے بھی بہت زیادہ ان سے قریب کر دیے جائیں گے کہ وہ ہاتھ بڑھا کے توڑ لیں وہاں سے، اور جو پھل کھانا ہو وہاں سے کھا لیں۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ، اور مزید فیسلٹیز کا تذکرہ آ رہا ہے اہل جنت کی، کیا کیا سہولتیں انہیں پرووائڈ کی جائیں گی۔ یطاف علیہم بآنیۃ من فضہ واکواب کانت قواریر، کہ ان پر دور ہوگا چاندی کے برتنوں کا دور چلے گا، واکواب، اور کوزوں کا، چاندی کے برتن اور کوزوں کا دور چلے گا، اور یہ کس چیز کے ہوں گے؟ وکانت هذه الاکواب من قواریر، یہ شیشوں کی مانند ہوں گے۔ یطاف ہے، اصل میں یطوف تھا، طاف یطوف معنی الدار، اور علیہم یہاں چونکہ اس کا صلہ علی کے ذریعے لایا گیا ہے تو علیہم یہ خود یہ اس کے فاعل کے قائم مقام ہے یطاف کے، اور چونکہ اس کا صلہ نہیں بیانیہ کی وجہ سے ہے، یطاف علیہم بیانیہ، تو بیانیہ یہ فاعل کے قائم مقام ہے۔ آنیہ کیا ہے؟ جمع آن، جمع انا، انا کی جمع آنی ہے، اور آنیہ کی جمع جمع الجمع اوانی، کہ ان پر چاندی کے برتنوں کا دور ہوگا اور کوزوں کا۔ اب یہاں اقواب جمع کوب، والکوب هو الاناء المدور، هو الاناء العظیم المدور لیس له عروۃ، یعنی وہ گول برتن ہے جس کے لیے کوئی عروہ نہ ہو، ڈنڈی نہ ہو پکڑنے کے لیے۔ ایک پیالہ ہے جس سے آپ سوئی کھاتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی پیالہ اس کے اندر، اور ایک وہ ہے پیالہ جس کے اندر ڈنڈی ہوتی ہے پکڑنے کے لیے، اس کو کوس بولتے ہیں، اور جس کے اندر ڈنڈی نہ ہو اس کو کوب بولتے ہیں۔ تو یعنی وہ پیالے ہوں گے جس کے اندر ڈنڈی نہیں ہوگی، بلکہ جہاں سے وہ چاہیں گے وہ لگا کے اس کو پی لیں گے یا نوش کر لیں گے، سمجھ گئے؟ یہ سنیں، کانت قواریرہ، والقواریر جمع قارورہ، قارورہ کی جمع ہے قارورہ، شیشے کو بولتے ہیں، یعنی اپنی صفائی میں اور اپنے حسن میں، اپنی نظافت میں وہ شیشوں کے مانند ہوں گے، زجاج کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے۔ گویا کہ جنت کے برتنوں کو تشبیہ دی گئی ہے مکمل طور پر، کانت قواریرہ وہذہ الاکواب کانت، یہ تشبیہ بلیغ ہے، اس میں وجہ شبہ کو بھی حذف کر دیا، ادات تشبیہ کو بھی حذف کیا، یعنی کہ کانت قواریر نہیں کہا، کانت قواریر فی الصفاء والحسن والنظافہ، اپنی نظافت میں، حسن میں، صفائی میں بالکل شیشوں کی مانند ہوں گے، اور جو کچھ اس کے اندر ہوگا وہ چمکتا ہوا دکھائی دے گا۔ یہ تشبیہ بلیغ ہے۔ پھر فرمایا قواریر من فضہ قدروها تقدیرا، اور یہ جو پیالے ہوں گے چاندی کے ہوں گے، شیشے کے نہیں ہوں گے جلدی ٹوٹ جائیں، اور اس کو پلانے والوں نے بالکل ایک اندازے پہ پکڑ کے رکھا ہوگا، قدروها تقدیرا، صحیح اندازے پہ، قدر السقاط هذه الاكواب تقدیرا، اس نے اندازے پہ کہ نہ اس کے اندر زیادہ شراب ہوگی کہ وہ تھک جائے پینے سے، نہ کم ہوگی، بلکہ بغیر کسی کمی اور نقصان کے جتنا پینے والا ہوگا آدمی اتنی ہی شراب اس کے اندر ہوگی، اس لیے فرمایا قدروها تقدیرا، خوب اندازے کے ساتھ اس میں رکھا ہوگا انہوں نے۔ اب یہاں ڈبل قواریر لانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ پہلے قواریر سے کام نہیں چل سکتا تھا، یہ کہہ دیا کہ یہ پیالے جو ہوں گے یہ شیشوں کے مانند ہوں گے، تو دوسری مرتبہ جو قواریر جو بدل لایا گیا اس سے، اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ قواریر کا اطلاق جو ہوتا ہے شیشے پر ہوتا ہے، تو ہو سکتا تھا کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ شیشے کے اندر شدت صلابت پائی جاتی ہے، اور شدت صلابت کی وجہ سے وہ جلد ٹوٹ جاتا ہے، تو جنت کے پیالے بھی کیسے ٹوٹ نہ جائے، اس لیے کہا گیا ٹوٹنے والے پیالے نہیں ہوں گے، یہ پیالے ہوں گے چاندی کے، جلدی ٹوٹیں گے نہیں، اسی لیے اس کو مقید کر دیا قواریر من فضہ سے۔ اور فضہ سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ بھی ہے کہ فضہ کے اندر لیلونت پائی جاتی ہے، نرمی پائی جاتی ہے،
بیاض پایا جاتا ہے، اس کے اندر سفیدی ہوگی، نرمی ہوگی، اور شیشے کے اندر جو اس کی جو نظافت ہے وہ الگ ہے. تو ان تمام چیزوں سے تشبیہ دے کے اس کے حسن کو دوبالا کیا گیا ہے. اب دیکھیے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور اس کے اندر وہ پلائے جائیں گے وہ جام کہ جس کے اندر زنجبیل کی آمیزش ہوگی. ایسا جام انہیں پلایا جائے گا. یسقون کی اصل ہے یسقیون ہے، اور کاسن مفعول واقع ہے، اور کان مزاجها زنجبیلا، زنجبیل ادرک کو بولتے ہیں. ما فیہ اختلاط زنجبیل، جس کے اندر اور کہا گیا کہ زنجبیل ایک جنت میں نہر ہے، اس نہر کا نام ہے، اور اس کے اندر جو پانی ہے اس کا جو ذائقہ ہے وہ زنجبیل کی مانند ہے. اور زنجبیل بھی ہندی لغت ہے، اور قرآن میں بطور معرب استعمال ہوا ہے.